یہ بات محض رمضان کی آخری عشرے کی راتوں تک محدود نہیں ہوتی تھی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں ہم لوگوں کو باہر بلایا جبکہ ماہ کامل آسمان پر اپنی آب و تاب کے ساتھ میں چمک رہا تھا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، روز قیامت تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ٹھیک اسی طرح سے نصیب ہوگا جس طرح سے اس وقت ماہ کامل کا دیدار تم لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو استعمال کیا فکر آخرت کو جگانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اور آپ کو ماہ صیام کی تاکراتیں گزارنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، لیکن آج تذکرہ خیر کرنا ہے ان مبارک راتوں کا جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ میں خود بھی قیام لیل فرماتے، اور اس قیام لیل کی کیفیت کیا ہوتی۔ رمضان کی تاکراتوں کے سلسلے میں بلکہ آخری عشرے کی تمام تر تاکراتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہتا کہ خود بھی جاگتے اور اپنی ذکر و عبادت کے ذریعے سے ان راتوں کو زندہ کر دیتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کو جگاتے، بلکہ اپنے سبھی گھر والوں کو جگاتے اور تہبند کس لیتے۔ یہ الفاظ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں منہمک ہو جاتے، آپ کا خیمہ جہاں نصب کر دیا جاتا اس مقام پر ذکر و عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو جاتے، اور وہی مقام پر پوری رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جاتی۔ اور اس طرح سے راتوں کو زندہ رکھنے کا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیکھا۔ پھر یہ بات محض رمضان کی آخری عشرے کی راتوں تک محدود نہیں ہوتی تھی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں ہم لوگوں کو باہر بلایا جبکہ ماہ کامل آسمان پر اپنی آب و تاب کے ساتھ میں چمک رہا تھا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، روز قیامت تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ٹھیک اسی طرح سے نصیب ہوگا جس طرح سے اس وقت ماہ کامل کا دیدار تم لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو استعمال کیا فکر آخرت کو جگانے کے لیے۔ ایک اور وقت کا تذکرہ اس طرح سے بھی ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عام راتوں میں بھی ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے، یا ایھا الناس ذکر اللہ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، سور میں پہلی مرتبہ پھونک دیا گیا اور اب دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا، جاء الموت بما فیہ، موت اپنی تمام تر سر و سامان کے ساتھ میں آ گئی۔ اندازہ کریں ناظرین، رات کا تاریک ترین پہر، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضا کو کس طرح سے فکر آخرت کو جگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب کہ انسان کی یکسوئی کا عالم دن کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب، ایھا الناس ذکر اللہ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرو، اور اس پر مزید یہ کہ سور میں پہلی مرتبہ پھونک دیا گیا، حالانکہ اس وقت تک سور میں پھونکا نہیں گیا تھا، لیکن یہ تو گویا کہ ایک منظر کشی تھی۔ قیامت اس قدر قریب آ گئی ہے کہ سور میں پہلی مرتبہ پھونک دیا گیا، اور اب بس اسرافیل دوسری مرتبہ سور میں پھونکنے ہی والے ہیں، اور پھر موت کی یاد دہانی کراتے ہوئے یہ بات کہی گئی، جاء الموت بما فیہ، موت اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ آ گئی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے اختتام پر
دنیا اور آخرت کی دولتیں سمیٹتے ہوئے رخصت ہوتے تھے۔ ایک تذکرہ ملتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لیٹ نائٹ میٹنگ کے اندر میں رات گئے کی مجلس میں موجود تھے۔ شدید تاریک رات، اور اس شدید تاریک رات کے اندر میں رات کا وہ حصہ جو رات کی تاریکی سے مزید بھرپور، کسی مسئلے پر گفتگو کرتے کرتے خاصی رات بیت گئی، اور جب یہ دونوں حضرات اپنے اپنے گھر کو نکلے تو کچھ دیر تک ساتھ چلتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دونوں صحابیوں کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لاٹھی تھی، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک، اور حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک، اور دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ یہ خیر و برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر میں بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی، اور اس روشن لاٹھی کی روشنی میں یہ دونوں حضرات اس محیط سیاہ رات کے اندر میں اپنے گھر کا سفر طے کرتے ہیں۔ ایک دوراہے پر دونوں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے سفر کی سمت اب جدا ہونی ہے، تب دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹھی بھی روشن ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں اصحاب کی لاٹھی روشن رہتی ہے حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ سامعین، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی آخری تاکراتوں میں سے کسی رات میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن یہ مرتبہ بلند جن لوگوں کو حاصل ہوا ان میں سے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی ایک شب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زمین سے ٹکا ہوا تھا، اور جب آپ نے اپنے سر کو سجدے کی حالت سے اٹھایا تو آپ کی پیشانی پر اور آپ کے ناک پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وہ ماہ سیام کی 23ویں شب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان رات کو پاکیزگی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، اور سونے کے بعد میں جب وہ اٹھے اور اللہ سے دنیا و آخرت کے خیر کا طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طالب خیر کو وہ خیر عنایت کرتا ہے جس کی طلب اور جستجو اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے پیش کی۔ باری تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے خیر قصیر سے ہمکنار کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ، صلوا علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔